السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعہ پر چڑھائی کی۔ دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا اور قلعے پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دی۔ بادشاہ محاصرے کی طوالت سے اکتا گیا۔ اسی دوران میں ایک رات سخت طوفان اور وبا آیا۔ اس سے شاہی فوج کے بیشتر خیمے گر پڑے اور جگہ جگہ پانی بھر گیا۔ ہوا کے جھکڑ اور موسلادھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں میں آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ اس حالت میں بادشاہ کا خادم خاص یاسقا بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ اسے دور ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خیمہ کھڑا تھا اور اس میں چراغ جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک درویش سورت سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ خادم پر ہیبت چھا گئی اور اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھیا، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے اس بات میں جواب دیا تو درویش نے کہا، جتنی آگ چاہیے ہو بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آبدار خانہ میں آ کر حمام گرم کیا۔ لیکن اس واقعے سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہو گئی۔ صبح کاذب کے وقت مشک لے کر پھر اس درویش کے خیمے پر گیا۔ دیکھا تو وہ درویش خیمے میں موجود نہ تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا۔ وہاں وہ درویش وضو کر رہے تھے۔ خادم ایک گوشہ میں کھڑا ہو گیا۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ خادم اب تالاب پر پہنچا تو دیکھا جس جگہ درویش نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنی مشک میں پانی بھرا، اس کو لے کر آبدار خانہ میں گیا اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت و برکت کے سبب سے ہوا ہے، لیکن اس راز کو دل ہی میں رکھا۔ دوسرے دن نماز فجر سے کچھ پہلے تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آئے اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی نے اسی وقت جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشک بھری اور سیدھا سلطان کے خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ خادم نے دست بدستہ عرض کی کہ حضور، اگر میرے ایک راز کو خلوت میں سنیں تو گوش گزار کروں۔ سلطان نے خلوت میں جا کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعات من و عن سلطان کے گوش گزار کر دیے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تم میری خوابگاہ کے بہر ٹھہرو اور وقت معینہ پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب 2-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسلح ہو کر بہر نکلا اور خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ درویش حسب معمول تشریف لائے۔ پانی نے جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو گرم تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ درویش سپاہی کے بھیس میں
کوئی مرد خدا ہے۔ اسی وقت خادم کو ساتھ لے کر درویش کے خیمہ پر پہنچا۔ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان دست بدستہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا فرما روا جس کی ہیبت و جبروت کا اکناف عالم پر ڈنکا بج رہا تھا، وہ ایک بوریا نشین فقیر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زبان سے بات بھی نہ نکلتی تھی۔ درویش تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان کی نظر سلطان پر پڑی۔ تعظیم کے لیے اٹھے اور سلام کیا۔ سلطان نے مؤدبانہ عرض کی کہ میری خوش بختی اور سعادت ہے کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود، کیونکہ سلطان جو اپنی آنکھوں سے ان کی کرامات دیکھ چکا تھا کسی طرح نہ مانا۔ آخر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا، اسی وقت حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری فتح اور نصرت فرمائے گا۔ سلطان غیاث الدین خوش رخصت ہوا اور لشکر میں پہنچ کر اسی وقت قلعے پر دھاوا بول دیا۔ محصورین نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان اس فتح پر سجدہ شکر بجا لایا اور دوسرے دن برہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ انہیں بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا تمام مال و اسباب فقراء میں تقسیم کر دیا اور خود ایک کمبل اوڑھ کر لشکر سے چل کھڑے ہوئے۔ بادشاہ ان کے خیمے پر گیا تو اس کو خالی پایا۔ یہ درویش خواجہ شمس الدین ترک تھے۔ وہ شاہی لشکر سے نکل کر سیدھے اپنے مرشد مختوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں سے چند دن بعد ان کو پانی پت جانے کا حکم ہوا اور انہوں نے باقی زندگی اسی شہر میں اصلاح و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزار دی۔ تو دوستو، یقیناً مسلمانوں میں ایسے عظیم بزرگ بھی گزرے ہیں۔ بے شک وہ عظیم لوگ تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے عظیم بنے۔ اس کا واضح جواب یہی ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاری۔ چنانچہ اگر آج بھی ہم تقوی کو اختیار کر لیں تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد کا ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی سنتے جائیں۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں سیدی مولا رحمت اللہ تعالی نام کے ایک درویش دہلی میں وارد ہوئے اور اپنی جود و سخا اور فیض عام کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے مرجع خلائق بن گئے۔ اپنی قیام گاہ کے دروازے کے سامنے میدان میں انہوں نے ایک وسیع خانقاہ تعمیر کرائی جو شاہی مہمان خانے پر بھی سبقت لے گئی۔ ہزارہ مسافر اور حاجت مند روزانہ اسی خانقاہ میں آتے سیدی مولا رحمت اللہ تعالی کی لنگر سے سیر ہو کر کھاتے۔ مسافروں کو آرام و آسائش کا ہر طرح کا سامان مہیا کیا جاتا اور ان کو دونوں وقت ایسا کھانا دیا جاتا جو بڑے بڑے امراء کو میسر نہ تھا۔ مولانا ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی میں لکھتے ہیں کہ سیدی مولا رحمت اللہ تعالی کی خانقاہ میں ہزاروں من میدہ خرچ ہوتا تھا، 500 جانور ذبح کیے جاتے تھے، 200-300 من شکر، 200 من مصری اور کئی من گھی صرف ہوتا تھا۔ وہ پرتکلف کھانا کھلانے کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں چاندی یا سونے کے سکے بخش دیتے تھے
اور خانقاہ کے سامنے آدمیوں کا ازدحام رہتا تھا۔ سیدی مولا رحمت اللہ تعالی جب کوئی چیز خریدتے یا کسی حاجت مند کو کچھ دینا چاہتے تو کہہ دیتے کہ جاؤ فلاں طاق سے یا اینٹ کے پتھر کے نیچے سے اتنی رقم لے لو۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق رقم نہ ملی ہو۔ آپ کے عطا کردہ سکے بالکل نئے ہوتے تھے اور جیسے ابھی ٹکسال میں ڈھل کر آئے ہوں۔ لوگ آپ کا خرچ اور داد و دہش دیکھ کر حیران تھے اور ان میں مشہور ہو گیا تھا کہ سیدی مولا رحمت اللہ تعالی علم کیمیا کے ماہر ہیں، کیونکہ بظاہر ان کی آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی، نہ ان کے پاس کوئی جاگیر تھی اور نہ وہ کسی سے فتوح قبول کرتے تھے۔ ان کا لباس صرف ایک چادر اور پیجامہ پر مشتمل ہوتا تھا۔ کوئی خادمہ یا خادم ان کے پاس نہ تھا اور نہ وہ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا تھے۔ مجاہدہ اور ریاضت بے انتہا کرتے تھے۔ خوراک صرف چاول کی روٹی اور معمولی سالن ہوتا تھا۔ وہ صوم و صلات کے پورے پابند تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے تھے اور سب عبادات تنہا ہی بجا لاتے تھے۔ ممکن ہے کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ خاندان غلامہ کے بعد جب خلیجیوں کا دور اقتدار شروع ہوا تو سیدی مولا رحمت اللہ تعالی کے خانقاہ کا خرچ پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اکثر امراء و حکام ان کے عقیدت مند ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان جلال الدین کا بڑا لڑکا خان خانہ بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو سیدی مولا رحمت اللہ تعالی کا فرزند کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ غز سیدی مولا کی خانقاہ میں ہر وقت امراء ذی اقتدار کا ہجوم رہنے لگا۔ ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی آمد و رفت بھی خانقاہ میں بڑھ گئی جو بلبن کے عہد میں بڑے جاہ و حشم کے مالک تھے، لیکن انقلاب حکومت کی وجہ سے بے سر و سامان اور تہی دست ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سیدی مولا کی داد و دہش سے فیض اٹھاتے اور اکثر رات کو ان کی خانقاہ میں ہی پڑے رہتے۔ سلطان جلال الدین خلیجی کا قاضی القضاء قاضی جلال الدین کاشانی تھا۔ وہ ایک چرس زبان اور فتنہ انگیز شخص تھا۔ اس نے سلطان سے نمک حرامی کی اور عہد بلبنی کے امراء کے ساتھ مل کر سیدی مولا کو ترغیب دینی شروع کی کہ بادشاہ ظالم ہے، کیا ہی خوب ہو اگر آپ سلطنت کو اس کے پنجہ سے نکال کر خلق خدا کو عدل و انصاف سے شاد کام کریں اور شریعت کی حکومت قائم کریں۔ سیدی مولا کو بادشاہ کی آرزو کیا ہوتی؟ لوگ تو بادشاہ سے بڑھ کر ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہت کا دعوے دار بننے سے انکار کر دیا، تاہم یہ لوگ ان کی خانقاہ میں بیٹھ کر بادشاہ کے خلاف پخت و پز کرتے رہے۔ ان میں سے چند نے سلطان کے قتل کی سازش کی، لیکن اس کا راز قبل از وقت فاش ہو گیا۔ سلطان نے غضبناک ہو کر سیدی مولا رحمت اللہ تعالی اور قاضی جلال الدین کاشانی اور سیدی مولا کے معتقدین خاص کو دربار میں طلب کیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کیا۔ سب نے اس سازش سے لا علمی کا اظہار کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سیدی مولا رحمت اللہ تعالی فی الحقیقت اس سازش سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ مفسدوں نے سارا منصوبہ ان سے در پردہ تیار کیا تھا۔ بادشاہ ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور حکم دیا کہ آگ کا ایک الاؤ تیار کیا جائے اور یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے گزریں۔ اگر سچے ہوئے تو آگ ان کا بال بیکا نہ کرے گی۔ جب الاؤ تیار ہو گیا تو سیدی مولا رحمت اللہ تعالی فوراً اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے۔ اس وقت بادشاہ کا دل پسیج گیا اور اس نے علماء سے استفسار کیا کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تمام علماء نے بالاتفاق کہا کہ آگ کے ذریعے سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہو سکتی۔ سازش کی خبر صرف ایک شخص نے دی ہے اور ایسے جرم میں صرف ایک شخص کی شہادت قابل اعتماد نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا حکم منسوخ کر دیا اور قاضی جلال الدین کاشانی کو بدیون تبدیل کر دیا اور دوسرے مبینہ سازشیوں کو جلا وطن کر دیا
اس کے بعد سیدی مولا کو باندھ کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے ان سے متعدد سوالات کیے، سیدی مولا نے ہر سوال کا معقول جواب دیا۔ جب بادشاہ سیدی مولا کو مجرم ثابت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے شیخ التمش حیدری کو، جو اپنی حیدری جماعت کے ساتھ وہاں موجود تھا، قریب بلایا اور کہا، اے درویشاہ، انصاف من ازی مولا بستانید۔ یہ سن کر سنجری یا بحری نامی ایک درویش نے آگے بڑھ کر سیدی مولا کو اسرے سے مجروح کر دیا، سوئیاں چبھوئی اور زبردستی داڑھی مونڈ ڈالی۔ اتنے میں بادشاہ کے منجلے بیٹے ارکلی خان نے، جو اپنے بڑے بھائی خان خانہ کی عداوت کی وجہ سے سیدی مولا سے بے عناد رکھتا تھا، ایک فیل بان یعنی ہاتھی بان کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھی مظلوم سیدی مولا پر دھکیل دیا اور وہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلے گئے، شہادت ہو گئی ان کی۔ مولانا ضیاء الدین برنی اپنا چشم دیدہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز سیدی مولا کا قتل ہوا اس دن ایسی سیاہ آندھی آئی کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ اس سال دہلی اور اس کے گرد و نواح میں بارش کی کمی کی وجہ سے ہولناک قحط پڑا۔ ہزاروں آدمیوں نے بھوک سے تنگ آ کر دریائے جمنا میں کود کر خودکشی کر لی، اور پھر پے در پے ایسے حادثات پیش آئے کہ 5 ہی برس بعد بادشاہ کا خاتمہ دردناک طریقے سے ہو گیا۔ صاحب اخبار الاخیار کا بیان ہے کہ جس دن سیدی مولا کا واقعہ شہادت پیش آیا، بے انداز گرد و غبار فضا میں اٹھا کہ جس سے سخت تاریکی چھا گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدی مولا کو قتل کرنے کے بعد بادشاہ بہت پچھتایا، لیکن اب اس کا پچھتانا بے سود تھا۔ ایک مرد خدا کا قتل اسے اور اس کی حکومت کو لے ڈوبا۔ حالات کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ سلطان جلال الدین خلجی جیسا بادشاہ، جو نہایت رحم دل اور فقراء کا عقیدت مند تھا، سیدی مولا جیسے سخی اور معدن فیض درویش کے ظالمانہ قتل کا باعث بنا۔ حوالہ حکایات صوفیہ از طالب ہاشمی۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ انسان کبھی بھی بغیر تحقیق کے کوئی قدم نہ اٹھائے کہ بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ اس بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ 2 واقعے سلطان غیاث الدین بلبن کی حکومت کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔